إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. حاضرین جمام، حمد و ثنا عظمت و کبریائی اور بڑائی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. درود و سلام کا نزول ہو انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں ہم تک صحیح دین اور صحیح اسلام پہنچا ہے. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں اس امت کی سب سے افضل، سب سے بہتر، بلکہ پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ آئے انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بہتر شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. انہی کے متعلق آج بعض باتیں آپ سب کے سامنے رکھی جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، نبوت اور رسالت کا پیغام، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. ساتھ ہی ساتھ اس پیغام کو پوری دنیا کے لیے باقی رکھنا تھا. ظاہر ہے کہ اس کے لیے افراد بھی تیار کرنے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی اس دعوت کو، آپ کے اس پیغام کو دوسروں تک منتقل کریں، آپ کی ذمہ داری کو بخوبی نبھائے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کی معیت کے لیے ایسے افراد کا انتخاب کیا گیا جو عام انسان نہ تھے، بلکہ وہ نہایت ہی پاکیزہ، نہایت ہی محترم اور نہایت ہی معزز قسم کے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر سیکھنے کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا. یہ انتخاب خود ان کے مقام اور مرتبہ، ان کی فضیلت اور ان کی شان کو بتلانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ نبی کی معیت کے لیے، نبی کی صحبت کے لیے، نبی سے فیض پانے کے لیے عام انسانوں کا انتخاب، عام لوگوں کا انتخاب اللہ رب العالمین نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا اتنا کافی ہے ان کی فضیلت کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا اپنے آخری نبی اور آخری نبی کے پیغام کو دنیا والوں کے لیے پہنچانے کی خاطر انتخاب کیا ہے، جو ان کے مقام اور مرتبے کو بدلانے کے لیے کافی ہے. چہ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پاک نفوس کی کتاب اللہ میں، سنت رسول میں دنیا جہان کی فضیلتیں وارد ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں خصوصاً اور سال کے دیگر مہینوں میں عموماً ان پاکیزہ نفوس پہ، ان معزز اور محترم افراد کی ذات پہ گفتگو کر کے مسلمانوں کا ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ تنقید سے کوئی بالا تر نہیں ہے، تنقید سے اوپر کسی کی ذات نہیں ہے۔ یہ نہایت ہی افسوس کا مقام ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہی لوگ ہیں۔ حاضرین جمعہ، بالاختصار ہم سب کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ صحابہ کی ذات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اونچا ہے۔ ہم ان کے تئیں گفتگو کر کے، ان کے سلسلے میں بات کر کے، ان کے سلسلے میں ہم زبان درازی کر کے اپنی عاقبت ہی خراب کر سکتے ہیں، اپنی آخرت ہی برباد کر سکتے ہیں۔ ان نفوس قدسیہ کا، ان پاکیزہ نفوس کا ہمارے اور آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ یہ کیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حین حیات، ان کے زندگی میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا جو لقب اور سرٹیفکیٹ دے دیا ہو، اس پہ کیسی بدبختی ہے کہ ایک انسان اپنی زبان درازی کرتا ہے۔ اور یہ آج کل صرف چند لوگوں یا کسی مخصوص جماعت کے ساتھ خاص نہیں رہ گیا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے مابین ہم لوگوں میں جو عمومی طور پر ہم اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں، ایسے افراد میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر زبان درازی کرنے والے افراد مل جائیں گے۔ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کو صحابہ کی محبت ان کے دلوں میں پیوست کریں، جیسے کہ اسلاف اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت، ابو بکر و عمر کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھایا کرتے تھے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو گویا کہ صحابہ کے مقام اور مرتبہ کا معاملہ بہت ہی نازک، بہت ہی حساس ہے۔ ہم کو اس معاملے میں بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آل و اولاد کی صحابہ کی محبت پہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت کو بیٹھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ صحابہ کے تئیں زبان درازی کرنے کی جرأت پیدا کریں۔ یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے، بہت ہی بڑے افسوس کی مقام ہے، جو آج اس میں کمی آنے کے بجائے اس میں بڑھوتری ہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ اس قسم کی حرکتیں دن بدن کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، اس میں کمی نہیں آ رہی۔ حاضرین گرامی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے افضل فرد ہیں، بلکہ پوری انسانیت میں سب سے افضل فرد ہیں۔ آپ کا نام گرامی عبداللہ ابن عثمان ہے، آپ کا نام عبداللہ ابن عثمان ہے۔ ابو بکر کی کنیت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہہ لیجئے کہ عام الفیل کے 2 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اہل علم کہ ان کا نام جاہلیت میں عبد الکعبہ رکھا گیا تھا، لیکن بعد میں اسے تبدیل کر دیا گیا۔ لقب صدیق ہے، جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں، لیکن صدیق لقب پڑھنے کے مختلف وجوہات اہل علم نے نقل کیے ہیں۔ ایک مشہور وجہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں، آپ کے نبوت کی تصدیق کرنے میں پہل کیا، اسی سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اور ایک وجہ اہل علم نے یہ بتائی ہے کہ معراج اور اسراء اور معراج کی رات جب مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے سوالات کر رہے تھے، لوگ جو ہے آپ کی استہزاء کر رہے تھے، ایسے نازک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی باتوں کی تصدیق کی۔ اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لقب کا خود جو ہے استعمال کیا ہے، آپ نے اپنی حدیثوں میں اس لقب کا ذکر کیا ہے۔ ایک موقع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے احد پہاڑ پر تھے۔
پہاڑ جو ہے ہلنے لگا، اور کہتے ہیں وہ ہلنے کی وجہ جو بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پہ ایڑ لگائی اور فرمایا احد جو ہے برقرار رہو، ہلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں سے ان کے لیے صدیق کا لقب استعمال کیا ہے۔ اسلام تو آنے کے بعد ان کی تہذیب، ان کی تربیت، ان کی شخصیت میں تو اور نکھار پیدا ہوا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت میں بھی نہایت پاک باز تھے۔ آپ کی شخصیت نہایت ہی پاکیزہ تھی۔ شرک کی آلودگیاں ہوں یا جاہلیت کی اور بھی دیگر گندگیاں ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کو پاک و صاف رکھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے جاہلیت میں اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دیا تھا، کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات اور خوبیوں میں سے ہے۔ احادیث میں بہت سے آپ کی خصوصیات کا ذکر ملتا ہے، انہی میں سے ایک خوبی اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ آپ وہ پہلے شخص ہیں جن کے پورے گھرانے والے، پورے گھر والے اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ ہوں، آپ کے بچے ہوں یا آپ کے والدین ہوں، سب کے صف مشرف با اسلام ہوئے، اور جو ہے انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کی اور اسلام قبول کیا۔ اور اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیت ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے جیسے مشکل سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کی جو معیت حاصل ہوئی، یہ آپ کی ایسی خصوصیت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت میں ذکر کیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اور جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اگر اپنے پیر کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ ایسے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ اللہ رب العالمین موجود ہو۔ یہ آپ کی خاص خصوصیت ہے۔ آپ کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہی اخلاق و عادات آپ کے بھی ہیں جو اخلاق و عادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا سے نبی بنا کر کے واپس آنے کے بعد جن الفاظ میں تسلی دی تھی، انہی الفاظ میں پناہ دیتے ہوئے ابن دغنہ نے کہا تھا، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی تکلیف سے تنگ آ کر آپ نے بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے خاطر ہجرت کرتے ہوئے آپ مکہ سے نکل پڑے۔ ابن دغنہ جو اس وقت ان علاقوں کا بڑا ہی سردار تھا، ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے اپنا قصد بتایا تو کہا کہ آپ جیسے لوگوں کو مکہ سے نہ تو نکلنا چاہیے اور نہ ہی آپ جیسے لوگوں کو مکہ سے نکالا جانا چاہیے، اور وہ صفات گنائی جو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتائے تھے۔ کہا کہ آپ جو ہے آپ جو لوگ کما نہیں سکتے ہیں ان کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں، اور یہ وہ خصوصیات ہیں، وہ خوبیاں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی تھی۔ یہ تعریف کی انتہا ہے، یہ تعریف کی انتہا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاق و عادات ویسے ہی ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے ہاتھوں عشرہ مبشرہ میں سے اسلام لانے والے 6 افراد نے آپ کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا ہے۔ یہ کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے، یہ کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹھک میں، ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی ہو، ان میں سے 6 آدمی آپ کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہوئے ہوں۔ آپ اس خوش نصیبی کا، آپ
آپ جو ہے ان کے اس کمال کا آپ جو ہے تصور کیجئے کہ ایک مجلس میں جن صحابہ کرام کو جنت کی بشارت ملی ہے ان میں 6 ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہو اور ساتھ میں وہ خود ہیں، یہ بڑی ہی خوبی کی بات ہے۔ انہی میں سے ایک خوبی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت انہوں نے آپ کے مصلی میں کروائی ہے، اور مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دیگر مسلمانوں کی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی ہے۔ یہ ساری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات ہیں۔ اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے افضل اور سب سے بہتر آدمی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کے برابر رضی اللہ عنہ کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے بعد کسی کی اگر باری آتی تو عمر رضی اللہ عنہ تھے، پھر ان کے بعد اگر کسی کی باری آتی تو عثمان رضی اللہ عنہ تھے، اس کے بعد ہم صحابہ کرام میں ترجیح نہیں دیا کرتے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات آپ کے موجود ہوتے ہوئے اگر اس امت کا کوئی آدمی سب سے افضل اور سب سے بہتر صحابہ کرام کی نظر میں ہے وہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور آپ کے حین حیات کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں آپ کو پہنچ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ رہی ہیں، اس کے باوجود آپ نے انکار نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ واقعی وہ اس مقام کے اس درجے کے مستحق ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گفتگو کرتے ہیں۔ محمد ابن حنفیہ اپنے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سوال کیا۔ شیعہ لوگ جیسے کہ ان کے سلسلے میں اناب شناب بکتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے فرزند نے سوال کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اور افضل شخص کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کا نام لیا۔ پھر سوال کیا ابو بکر کے بعد کون بہتر آدمی ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ پھر سوال کیا، بلکہ کہتے یہ ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کا نام نہ لے لیں، اسی لیے کہا کہ شاید تیسرے نمبر پر آپ بہتر ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو اس امت کا ایک عام انسان ہوں، آپ یہاں شیعہ کے اور یہ روایت بخاری اور مسلم بخاری کی روایت ہے، آپ اس اثر کو اس روایت پہ غور کیجئے۔ اور شیعہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، شیعہ جو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کہ یہ لوگ غاصب تھے، آپ صحیح بخاری کے نصوص کی روشنی میں دیکھیے کہ کون جو ہے کون کتنا سچا ہے، کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ بلکہ جیسے کہ آیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد رسول کے بعد سب سے بہتر آدمی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کہول کے سردار ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ جنت میں کہول جنتیوں کے سردار ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے، چاہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوں یا جو ہے تا قیامت آنے والے لوگ ہوں، سوائے نبی کے اور سوائے رسولوں کے۔ اس روایت کی بنیاد پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پوری انسانیت کی تاریخ میں انبیاء اور رسول کو مستثنا کر کے اگر کوئی آدمی انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو ہے شخصیت اور ذات ہے۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات السلاسل کی لڑائی میں کمانڈر بنایا، اور اس فوجی دستے میں بڑے بڑے صحابہ ان کے ماتحت شریک تھے، جن میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں ای الناس احب الیک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک سب سے محبوب آدمی کون ہے؟ آپ نے کہا عائشہ، میرے نزدیک ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ عائشہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہے۔
ان کو لگا کہ مردوں میں ہو سکتا ہے کہ میں محبوب ہوں. کہا من الرجالی، مردوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ابوہا، عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد مردوں میں میرے نزدیک سب سے محبوب ہے. پھر پوچھا ان کے بعد کون محبوب ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ملا کہ ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبوب ہے. اور بھی سوالات کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی افراد کا نام بتایا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس امت میں اگر میں کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء کی تاریخ میں صرف 2 نبی کو خلیل ہونے کا شرف حاصل ہے. اللہ کا خلیل ہونے کا 2 انبیاء کرام علیہ السلام کو شرف حاصل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابراہیم علیہ السلام کو. آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اس امت سے خلیل بناتا جو نہایت ہی اعلیٰ درجے کی محبت ہوتی ہے، کہا کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے خلیل بناتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی 12 بشارتیں ملی ہیں. ایک مرتبہ کا موقع ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے کسی باغ میں داخل ہوئے، ضرورتوں سے فارغ ہوئے اور کہا ہے ابو موسیٰ دروازے پہ رہنا، کوئی اجازت کے بغیر اندر نہ آ پائے. تھوڑی دیر گزرا کہ دروازے پہ دستک ہوئی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام بتایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہا کہ ابو بکر اجازت طلب کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ان کو اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. اور آپ نے ابھی سنا کہ 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں اور جنت میں ان کا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ اونچا ہوگا. آپ سنیں ابن ماجہ کی اس روایت سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے جو نیچے کے درجے والے ہوں گے اوپر کے درجے والوں کو ایسے ہی دیکھ رہے ہوں گے جیسے کہ آج ہم زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان میں طلوع ہونے والے تارے کو دیکھتے ہیں. جنت میں نیچے درجے والے اوپر کے درجے والے کو اسی طریقے سے دیکھتے ہوں گے جس طریقے سے آج انسان دنیا میں زمین سے تاروں کو دیکھتا ہے. اور اس کی کتنی زیادہ دوری ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اور کہا کہ ان اونچے درجے والوں میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی ہوں گے اور بلکہ بہت ہی زیادہ نعمتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کو، ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اتنا اونچا جنت میں مقام اور مرتبہ دلائے گا. بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے کہ جن خوش نصیبوں کو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا ان میں آپ رضی اللہ عنہ بھی ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرتا ہے اسے گویا کہ اس دروازے سے بلایا جائے گا. پھر آپ نے بتایا کہ روزے دار کو کس دروازے سے، مجاہدین کو فلاں دروازے سے، صدقہ کرنے والوں کو فلاں دروازے سے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہوگا جو ان کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے کہا ہاں. اور ابو بکر یاد رکھو تم بھی ان لوگوں میں سے ہو گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. یہ کس قدر سعادت کی بات ہے، کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک آدمی کو جنت کی گارنٹی بھی ملی ہو، ساتھ ہی ساتھ نبی کی زبانی یہ خوشخبری بھی ملی ہو کہ جنت کا کوئی دروازہ ایسا نہیں جہاں کا نگہبان تم کو اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے بلا نہ رہے ہوں. کتنی بڑی سعادت ہے. ظاہر ہے کہ یہ سعادت یوں ہی ہاتھ نہیں آئی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے اندر کسی قسم کا غرور اور کسی قسم کا تکبر نہیں ہے. اس ضمن میں فرمایا کہ جو آدمی اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف جنت کے قیامت کے دن دیکھے گا نہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمر یا میرے کپڑے کا ایک حصہ، پائجامہ کا ایک حصہ ٹخنے کے نیچے چلا جاتا ہے حالانکہ میں اس کی نگرانی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اے ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کرتے ہوئے اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ عنہ پہ بے حد اطمینان تھا. آپ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک آدمی گائے کو لے کر کے یا بیل کو لے کر کے اس پہ ساز و سامان لادے ہوئے جا رہا تھا تو گائے یا بیل پلٹ کر کے اس نے کہا کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، میں تو کھیت وغیرہ کے لیے ہوں. تو لوگوں کو
تعجب ہوا کہ یہ گائے یا بیل کیسے بول سکتا ہے یا بول سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس واقعے پہ میں ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر ایمان رکھتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آپ پر اعتماد کی انتہا ہے کہ آپ کی غیر موجودگی کے باوجود، آپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے یہ گواہی دیں کہ وہ بھی اس مسئلے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہر ناحیے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، خاص کر کے مالی ناحیے سے۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ میرے اوپر جن لوگوں کے بھی احسانات ہیں میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے احسان کے، میں ان کے احسان کا بدلہ اللہ رب العالمین ہی دے سکتے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ ایک مرتبے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کا حکم دیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں موجود سارا ساز و سامان لے آئے، اور یہ مشہور واقعات میں سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر خیر کے کام میں پیش رہتے، ہر خیر کے کام میں آگے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں پوچھا آج روزے سے کون ہے؟ ابو بکر نے کہا میں۔ آج جنازے میں شریک کون ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ کہا میں۔ آج کس نے کسی بیمار کی عیادت کی؟ کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خصلتیں جس انسان کے اندر بھی داخل ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں، یہ خصلتیں ان کو جنت میں داخل کر کے ہی رہے گی۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی متعدد خصوصیات اور فضائل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ رب العالمین نے بڑے کارہائے نمایاں جو ہے آپ سے انجام دلوائے، چاہے وہ مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مرتدین کا مسئلہ ہو، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نفی کے وفات کا مسئلہ ہو۔ ان تمام ہی مواقف میں یہ ایسے مواقع تھے جہاں امت کو ایک نہایت ہی بہادر انسان کی ضرورت تھی، ایک نہایت ہی بہادر شخص کی ضرورت تھی۔ ایسے تمام موقعوں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑا ہی خدمت لیا۔ نبی کے سلسلے میں عمر رضی اللہ عنہ تلوار لیے کھڑے ہوئے تھے، واقعہ مشہور ہے۔ مرتدین سے جہاد کرنے کا معاملہ تھا، معاملہ جو ہے اس میں صحابہ کرام پریشان تھے، مانعین زکوٰۃ کا بھی معاملہ یہی تھا۔ ان تمام ہی مواقف میں آپ رضی اللہ عنہ ذرہ برابر بھی جو ہے نہیں گھبرائے، بلکہ تمام صحابہ کرام کو قائل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب ان تمام ہی فتنوں پر مختصر سے وقت میں قابو پا لیا، اور مرتدین بھی ایمان دوبارہ سے لے آئے، مانعین زکوٰۃ بھی زکوٰۃ دینے پر جو ہے راضی ہو گئے، اور وہ سارے کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پینڈنگ میں ہو گئے تھے، بالخصوص اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو بھیجنے کا، اس موقع سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت اور جوامردی دکھائی۔ حالانکہ جسمانی اعتبار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نحیف اور کمزور شخص تھے، جسمانی طور پر نہایت ہی نحیف اور کمزور، لیکن قوت اور ارادے کے ایسے مضبوط کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بھی ان معاملات میں جو ہے وہ گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے۔ آپ نے بھی سنا کہ کمر کے مسئلے کے سبب آپ رضی اللہ عنہ کا ازار ٹخنے سے نیچے چلا جاتا ہے، یا آپ کس قدر جو ہے دبلے پتلے تھے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن ہم سب کے لیے ان کی زندگی کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ انسان کی جسامت کا کوئی اعتبار نہیں، انسان کے اعمال اور انسان کی قوت ارادی کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق سیکھنے اور ان کے جیسے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔